السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی اور اس کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باجماعت عشاء کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد سنتوں کی ادائیگی کے بعد ہمیں اپنے دین کی کچھ باتیں سیکھنے کی توفیق دی، اس کا موقع عطا کیا۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے، بچوں کی تربیت سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سے کچھ بات اللہ کی توفیق سے کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی حمد ہے۔ یہ بہت ہی بڑے اپنے عالم تھے، اہل حدیث کے، اور اچھے شاعر تھے، مولانا ڈاکٹر حامد الانصاری انجم رحمہ اللہ۔ ان کا ایک کلام ہے، چند جو ہے اشعار میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ خدائے دو عالم شہنشاہ عالی، خدائے دو عالم شہنشاہ عالی، خدائے دو عالم شہنشاہ عالی، تیری ذات یکتا انوکھی نرالی، تیری ذات یکتا انوکھی نرالی، ہے ارض و سما تیری رحمت سے قائم، ہے ارض و سما تیری رحمت سے قائم، تو ہے گلستانے دو عالم کمالی، تو ہے گلستانے دو عالم کمالی، خدائے دو عالم شہنشاہ عالی، تیری ذات یکتا انوکھی نرالی، گناہوں سے کرتا ہے صرف نظر تو، گناہوں سے کرتا ہے صرف نظر تو، تیری شان رحم و کرم بے مثالی، تیری شان رحم و کرم بے مثالی، مسلمان میں خوابیدہ روح عمل ہے، مسلمان میں خوابیدہ روح عمل ہے، جگا دے عطا کر کے ذوق بلالی، جگا دے عطا کر کے ذوق بلالی، غریبوں کے آپ
آقا، غریبوں کے داتا، فقیروں کے آقا، غریبوں کے داتا، فقیروں کے آقا، ادھر بھی نظر ہو کہ دامن ہے خالی، ادھر بھی نظر ہو کہ دامن ہے خالی، تجھے خوب معلوم ہے تیرا انجم، تجھے خوب معلوم ہے تیرا انجم، نہ ہوگا کسی اور در کا سوالی، خدائے دو عالم شہنشاہ عالی، تیری ذات یکتا انوکھی نرالی۔ یہ ہمارا جو موضوع ہے یہ اسلامی عقیدے سے متعلق ہے، اور یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے جس پر قرآن و سنت میں بے شمار نصوص موجود ہیں۔ عقیدے کی جو اہمیت ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، آپ دیکھیے مکی زندگی میں 13 سال جو دور گزرا، اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندگی ملی، ہجرت سے پہلے کی زندگی، نبوت اور ہجرت کے درمیان کی زندگی، 13 سالہ زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا اور غور کیا ہوگا کہ جتنی بھی صورتیں مکی نازل ہوئی، سب میں توحید کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، عذاب جہنم کا تذکرہ، قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ۔ کیونکہ جب تک بندے کا عقیدے توحید اور آخرت درست نہ ہو، وہ بندہ عمل میں کوتاہی کرے گا، اس کے اندر عمل کا جذبہ ہی نہیں پیدا ہوگا۔ یہ پٹرول کا اور تیل کا کام کرتا، عقیدہ جو ہے وہی مین ہے۔ عقیدہ ایک بیج کی حیثیت رکھتا ہے، بیج اگر درست ہو تو اس میں پودا بھی درست لگے گا۔ عقیدہ جتنا بہترین ہوگا اتنا اچھا عمل کرے گا۔ تو عقیدہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور تمام نبیوں نے، پیغمبروں نے سب سے پہلے عقیدے کی دعوت دی ہے۔ کس کی دعوت دی ہے؟ عقیدے کی دعوت۔ قرآن مجید میں آپ جہاں جہاں جنتیوں کا تذکرہ پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نہیں کہا، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد عمل کیا۔ اللہ نے شرط لگائی ہے، جب تک آدمی کا ایمان درست نہیں ہوگا اس کا عمل درست نہیں ہو سکتا، اس کا عقیدہ جب تک درست نہیں ہوگا اس کے اعمال کی درستگی کی آپ جو ہے امید نہیں کر سکتے۔ تو عقیدہ بہت اہم چیز ہے۔ عقیدہ اگر درست نہ ہو تو رب العالمین نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، مشرکوں کے اعمال اور ان کی نیکیاں ہم لے کر آئیں گے، ان کو بکھرا ہوا گرد بنا دیں گے، کوئی ان کی ویلو نہیں ہوگی۔ کتنا بھی وہ غریبوں کو کھانا کھلائے، مسکینوں کی مدد کریں، فقیروں کی مدد کریں، جو ہے مسافر کھانا بنوائے، کچھ بھی کریں، ان کی جو نیکیاں ہے دنیا میں رہ جائیں گی، مرنے کے بعد کچھ بدلہ نہیں ملے گا۔ جو کچھ اللہ دینا ہوتا ہے دنیا میں دے دیتا ہے، اللہ ان کے اعمال کو بکھرا ہوا کر بنا دے۔ عقیدہ یہ ایسا لفظ ہے عربی میں جو گرہ کے معنی میں آتا ہے، جیسے کوئی گرہ آدمی لگاتا ہے، کسی چیز کو باندھ لیتا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ یا بہت ساری خواتین پہلے زمانے میں ان کے پاس پاکٹ وغیرہ نہیں ہوتی، تو دوپٹے میں کہیں پیسہ باندھ لیا، کہیں روٹی باندھ لیا، کہیں کچھ اور باندھ لیا، کہ وہ گرہ باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم مضبوطی کے ساتھ ہمارے پاس موجود رہے گا، غائب نہیں ہوگا۔ تو ایسے دل کے اندر جو عقیدہ ہوتا ہے وہ مضبوطی سے جمع رہتا ہے۔ اللہ ہمارا معبود ہے، بہت مضبوطی سے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ اکیلا ہے، عقیدے کو ہم مضبوطی کے ساتھ یاد رکھتے ہیں اور اس سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ تو عقیدہ دراصل دل کا پختہ یقین اور تصدیق ہوتی ہے، اور اسلامی عقائد سے مراد وہ بنیادی ایمانیات ہیں جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ 6 چیزیں ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے: اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن زندہ کیے جانے اور حساب و کتاب پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 چیزیں، 6 ارکان ہر مسلمان کو ایمان کے یاد رکھنے چاہیے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ فرشتے کیا ہیں؟ وہ ساری تفصیلات جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمائی۔ تو تمام پیغمبروں نے سب سے پہلے عمل کی دعوت نہیں دی، عقیدے کی دعوت۔
عقیدہ سب سے مین ہے اور اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے. سورہ کہف کی آخری آیت پڑھیے آپ. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. تم میں سے جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو چاہیے کہ نیک عمل کرے, سنت کے مطابق زندگی گزارے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اگر شریک کیا تو اس پر جنت حرام ہو جائے گی, ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا شرک اکبر کرتا ہوا اگر گیا دنیا سے. اسی طرح جنت کا وعدہ صرف صحیح عقیدے والوں سے اللہ نے کیا ہے. اعمال کا تذکرہ ہے لیکن پہلے صحیح عقیدہ ہونا چاہیے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, یہاں بھی آمنوا پہلے, وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا, یہاں بھی آمنوا پہلے ہے. اسی طرح سے قبر میں جو 3 سوالات ہوں گے وہ سارے عقیدے کے بارے میں. اس پہ کبھی لوگوں نے غور ہی نہیں کیا. لوگ جھگڑتے ہیں فلاں فلاں مسئلے میں, فلاں فلاں چھوٹے چھوٹے مسئلے میں جھگڑتے رہتے ہیں, لیکن عقیدے کی اصلاح کی لوگوں کے اندر بہت کم جو ہے معرفت ہوتی ہے. بہت کم لوگ عقیدہ درست کرنا چاہتے ہیں. ابھی ایک صاحب ملے, بولے کہ آپ کی مسجدوں میں جو ہے ایسا پیر پھیلاتے ہیں, قدم قدم ملانے کی دلیل نہیں ملتی ہے, جو صرف کندھا ملانے کی دلیل ہے. تو حجت بازی لوگ کرتے ہیں, کٹ حجتی کرتے ہیں. جس حدیث میں کندھا ملانے کی دلیل ہے اسی حدیث میں قدم سے قدم ملانے کی بھی دلیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اپنی صفوں کو درست کرو تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے قدم کو اپنے بھائی کے قدم سے اور اپنے کندھے کو اپنے بھائی کے کندھے سے ملا دیتے. تو اس طرح سے جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتے ہیں, لیکن عقیدے کے بارے میں بات کرو تو ناراض ہو جاتے ہیں, کیونکہ عقیدہ ہی اصل آدمی کو صحیح دین عطا کرتا ہے. عقیدے کے بغیر آدمی کا دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے. قبر میں 3 سوالات ہوں گے. کون کو؟ من رب کا, عقیدے سے متعلق ہے. ماں دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے, عقیدے سے متعلق ہے. یہ ہمارا دین اسلام ہے, ہمارا دین سچا ہے, ہمارے دین کی بنیاد عقیدے توحید پر ہے. توحید کے بغیر ہمارے دین کی کوئی جو حیثیت ہی نہیں ہے. اور تیسرا سوال من نبیوں کا, تمہارے نبی کون ہے, نبی حاجت روا ہے کہ نہیں ہے, مشکل کشا ہے کہ نہیں ہے, نور ہے کہ بشر, یہ ساری تفصیلات عقیدے سے متعلق ہے. اور قرآن میں اللہ نے ساری چیزوں کو بیان فرمایا ہے. اور اسی طرح سے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سب سے پہلے عقیدے کی تعلیم دی. میں نے ابھی مثال پیش کی نا, مکی زندگی کے اندر جو آیتیں سورتیں نازل ہوئی ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے اگر پہلے شراب اور زنا کی حرمت کا حکم نازل ہوتا تو لوگ نہ مانتے, کیونکہ وہ بعد میں مدنی زندگی میں وہ سب مسائل آئے. احکامات جو نازل ہوئے اکثر مدنی زندگی میں نازل ہوئے. پہلے ان کا عقیدہ درست کیا گیا, عقیدہ توحید ان کی درست کی, عقیدہ آخرت, عقیدہ رسالت, یہ سارے عقیدے درست سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری تفصیلات کو مدنی آیتوں میں, مدنی صورتوں میں نازل فرمایا. اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی عمارت کی مضبوطی کی بنیاد اس کے اندر نیچے جو رکھی جاتی ہے اینٹ اس پر ہوتا ہے نا, اس کی بنیاد کی مضبوطی کا دار و مدار اینٹ پر ہوتا ہے. جو ہم اس کی زمین کے اندر جو وہ فاؤنڈیشن ڈالتے ہیں, جتنا مضبوط فاؤنڈیشن ہوگا اتنی مضبوط عمارت ہوگی. یہی حال عقیدے کا ہے, جتنا مضبوط عقیدہ ہوگا اتنا زیادہ مضبوط اس کا عمل بھی ہوگا, اور اسی اعتبار سے اس عقیدے کے ذریعہ آدمی اللہ کی قربت حاصل کرے گا. عقیدہ خراب ہے تو کچھ نہیں کر سکتے. بچوں کو ہم عقیدہ کیسے سکھائیں گے؟ عقیدہ سکھانے کے لیے دیکھیے 3 الگ الگ ماحول ہوتے ہیں. میں ماحول بھی بتا رہا ہوں, 3 ماحول ہوتے ہیں. ایک ماحول ہوتا ہے مدرسے کا, ہے نا, جہاں کتاب التوحید پڑھائی جاتی ہے, شرح عقیدہ تحاویہ پڑھائی جاتی ہے, العقیدۃ الواسطیہ پڑھائی جاتی ہے. وہاں بڑے بڑے علماء بچوں کو بٹھا کر کے گھنٹوں پڑھاتے ہیں, مسائل سکھاتے ہیں, عقیدے کے بارے میں ان کو تفصیلات بتاتے ہیں. اور ایک دوسرا ماحول ہوتا ہے مکاتب اسلامیہ, جو مسجدوں میں صباحیہ مسیہ مدرسے ہوتے ہیں نا, وہاں بھی عقیدے کی تعلیم ہوتی ہے. چمن اسلام ایک بہت بہترین کتاب ہے, عقیدے سے متعلق جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے نا. چمن اسلام کے اندر اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان ہے, کتابوں پر ایمان, ساری چیزیں ہیں. اور الحمدللہ ہمارے ایک شاگرد ہیں شعبان بیدار حافظ اللہ, انہوں نے اس کی تجدید کی ہے, نئے سرے سے بہت سارے اسباب کو شامل کیا. تلوری سے آپ منگا سکتے ہیں نیا چمن اسلام جدید, 200 روپے میں, 250 روپے میں ایک ملتا ہے, 5 جلدوں میں ہے وہ. تو اس کو آپ بچوں کو سکھائیے. تو 2 ماحول میں نے بتایا, ایک مدرسوں کا ماحول اور ایک مکاتب کا ماحول, اور ایک تیسرا ماحول جو سب سے اہم ہے اور سب سے پہلا مدرسہ ہے وہ ماں کی گود ہے. ماں کی گود, گھر کا ماحول. گھر کے ماحول میں جو باتیں میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ ان سب کا تعلق گھر سے ہوگا, کہ ہم گھر میں بھی بچوں کو عقیدہ آسانی سے سکھا سکتے ہیں. ایسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس طرح سے ہماری زندگی گزر رہی ہے, کوئی ضروری نہیں کہ 4 گھنٹے کا مدرسہ ہم گھر میں قائم کریں.
थोड़ा थोड़ा करके मौके के हिसाब से, माल के हिसाब से, बच्चे के मिजाज के हिसाब से हंसते खेलते उसको अकीदा सिखा सकते हैं। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बचपन में अकीदे की तालीम होनी चाहिए। असल तो तालीम है बच्चों की बचपन में होनी चाहिए। क्यों? कहते हैं बचपन की तालीम ऐसी है जैसे चट्टान पर कंधा नक्श की तरह होती है। चट्टान पर कोई नक्श कंधा कर दिया जाए, ऐसे लकीर बना दी जाए खोद खोद करके पत्थर पर, तो जल्दी मिटती नहीं है वो। ऐसे ही बचपन में जो चीज सिखाई जाती है वो भूलती नहीं है। आपको मैं मिसाल दो, गौर कीजिएगा। दुनिया में आपने बहुत सारी दुआएं याद की होंगी अपनी जिंदगी में, बहुत सारी सूरतें याद की होंगी आपने, बहुत सारे वाकयात आपकी जिंदगी में याद होंगे। लेकिन मैं आपको एक सवाल करता हूं आपसे कि आपने दादा की गोद में बैठकर जो कुछ सीखा वो नहीं भूले होंगे आप, हैं? दादी की गोद में बिस्तर पे लेटते हुए जो कहानियां सुनाती थी ना, वो नहीं भूले होंगी अभी तक। जो कुछ दुआएं सिखाई उन्होंने, मैंने तो यहां तक अंदाजा लगाया कि हमारे दादा अगर 2-4 किलोमीटर कहीं कभी साथ में लेकर गए ना, तो अभी तक वो मंजर याद है, किस दरख्त के नीचे आराम किया है, कौन सा रुमाल बिछाया था, क्या वक्त था, दुकान में ले गए तो क्या क्या चीज खिलाई, वो सारी चीजें भी याद है। क्यों याद है मालूम है? बचपन की उम्र थी वो, 3-4 साल की जो उम्र होती है ना, 3 से लेकर 7 साल की उम्र तक। गौर कीजिएगा, आज तो औरतों को अल्लाह हिदायत दे कि दादा दादी से दूर बच्चों को दूर कर देती है। वो ऐसा पेश करती है कि ये तुम्हारे दादा तो हमारे दुश्मन है, तुम्हारी दादी हमारी दुश्मन है। ये बहुत बड़ा अलमिया है आज के दौर में। दादा और दादी जो प्यार करते हैं ना बच्चों से, माँ बाप भी उतना प्यार नहीं, माँ बाप भी उतना प्यार नहीं दे पाते बच्चों को। जो प्यार होता है ना एक बच्चे की औलाद होती है उसके साथ, उसका जो ताल्लुक होता है, तो बचपन के जो वाकयात आपको याद रहते हैं। क्यों? दादा दादी के साथ जो आपने सीखा होता है, या पहले जो मुंशी जी आपके पहले जो उस्ताद थे उन्होंने सिखाया होता है, वो सारी चीजें आपको याद होंगी अभी तक। क्यों? इसलिए कि आदमी खाली कंप्यूटर की तरह होता है, उसका दिमाग खाली कंप्यूटर की तरह होता है। शायर कहता है, जो रंग भर दो उसी रंग में नजर आए, जो रंग भर दो उसी रंग में नजर आए, ये जिंदगी न हुई कांच का गिलास हुआ। और यही हाल दोस्तों का है। आप 60 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, लेकिन मकतब का कोई दोस्त मिलता आदमी सीने से लगा लेता। मकतब का साथी ना, 1-2 क्लास में पढ़ने वाला, 4 क्लास में पढ़ने वाला, जिसके साथ हम घूमते थे, टहलते थे, नहाते थे, जो कुश्ती लड़ते थे, वो साथी जो मिलता है ना, उसकी मोहब्बत जो उमड़ कर सामने आती है ना, बाद के दोस्तों की मोहब्बत उतनी नहीं आती। क्यों? वो बचपन की सारी यादें ताजा हो जाती है। हम कहाँ खेलते थे, कहाँ जाते थे, कहाँ खेती करते थे, है ना, किस तरह बैलगाड़ी में बैठ करके हम लोग जो है बाजार जाते थे, ये सारी चीजें। तो बचपन की जो उम्र होती है वो बिल्कुल कोरे कागज की तरह होती है। 3 साल से तकरीबन 10 साल तक, या 3 साल से 7 साल तक, 10 साल भी ले सकते हैं, क्योंकि इस पीरियड में जो बच्चा सीखेगा ना, वो पत्थर की लकीर हो जाए। और आज हमारे बच्चे उस पीरियड में दीन नहीं सीखते, अकीदा नहीं सीखते, शॉर्ट देखते हैं मोबाइल में, उनको भी उंगलियों से चलाना आता है ना, क्या क्या देख रहे हो। और आज देखिए बच्चों से अगर पूछो सबसे बड़ा हीरो कौन है, मैं पूरी गारंटी से कहता हूं अगर बच्चा ज्यादा मोबाइल देखता है ना, तो कहेगा सबसे बड़ा हीरो ईरान है। मैंने कुछ बच्चों से पूछा भी, अंदाजा लगाया, तो उनकी नजर में सबसे बड़ा हीरो कौन है? ईरान। क्योंकि मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, उसी की बात की जा रही ना, ईरान बहुत मजबूत है, बड़ा है, ऐसा वैसा। मैंने एक अंदाजा लगाया बच्चों से सवाल करके, तो उनकी नजर में वही है कि सबसे बड़ा जो है हिमायती, फलस्तीन की मदद करने वाला, मुसलमानों की मदद करने वाला सुपर पावर। तो ये गलत चीजें बच्चों को सिखाई जा रही है, क्योंकि हमारे मैसेज से ज्यादा सोशल मीडिया में 1-1, 2-2 मिनट में ना उन्हीं की बातें पेश की जा रही है, और बड़ी कसरत से पेश की जा रही है। तो ये बचपन की जो तालीम है बड़ी अहम है, इसमें बच्चों को संभालिए, अपने पास रखिए, बात कीजिए, उनके सवालों का जवाब दीजिए। क्योंकि हकीकी मानों में 2-3 साल का बच्चा ना जितना अल्लाह के बारे में सोचता है, आप भी नहीं सोचते होंगे। बहुत सोचता है अल्लाह के बारे में, नमाज के बारे में, रोजे के बारे में, अल्लाह से दुआ भी करता है वो, क्योंकि वो बच्चों की कुर्बत अल्लाह से होती है, उनसे कोई दूरी नहीं है, अल्लाह के दरमियान कोई दूर करने वाला उनको नहीं होता। इसलिए उम्र की लिहाज कीजिए, 3 से लेकर 10 साल तक का जो वक्फा है ना, उसमें बच्चों को आप दीन नहीं सिखाओगे, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में भेज दो, कितने बड़े उस्ताद के पास बिठा दो, बाद में आपको इस्लाह नहीं कर सकते। तो मेरा बात आगे बढ़ गई। सबसे पहला अकीदा सिखलाने का मरहला क्या मालूम है? सबसे पहला मरहला है कि वालिदैन अपने अकीदे की इस्लाह करें। वालिदैन का अकीदा जब तक दुरुस्त नहीं होगा ना, बच्चों का अकीदा दुरुस्त नहीं हो सकता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक औरत का इंतखाब करो, नेक बीवी रहेगी तो बच्चे भी नेक होंगे।
اللہ والی رہے گی تو بچے بھی اللہ والے بنیں گے، ورنہ باپ کو ٹائم کہاں ملتا ہے؟ بچوں کے ساتھ رہنے کا ٹائم جتنا ماں کو ملتا ہے باپ کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدث جن کا تعلق بچوں کے ساتھ نہیں رہا، صرف ماں کے حوالے کر دیا، اور ماں نیک نہیں تھی، بچے نیک نہیں بن پائے۔ آدمی دورے پہ دورے کر رہا ہے، پروگرام پہ پروگرام کر رہا ہے، کبھی یہاں ہے، کبھی وہاں ہے، کبھی وہاں ہے، الگ الگ ملکوں کا سفر کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اچھا علم رکھنے والے، بچوں کو کچھ بھی پتا نہیں، کیونکہ باپ کو ٹائم نہیں ملا اور ماں نے سکھایا نہیں۔ تو ماں بہت اہمیت رکھتی ہے بچوں کی تربیت میں، ماں کی تربیت اہم ہونی چاہیے۔ تو والدین کو سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، خاص طور سے ماں جو بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی، اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس کا ایمان درست ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ماں باپ کا عمل اچھا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے ایک مثال میں دے کر آگے بڑھتا ہوں، باتیں بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے نا، بیڑی پیتا ہے، گٹکا مسالہ کھاتا ہے، بہت مشکل سے اپنے بچوں کو بچا پائے گا۔ کوئی نہ کوئی بچہ اس لت میں گرفتار ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی بچہ اس عادت میں گرفتار ہو جائے گا، کیونکہ اسی بچے سے منگا رہا ہے، اسی بچے کے سامنے کھا رہا ہے، اسی بچے کے سامنے پی رہا ہے۔ پہلے وہ تو چھپے طور سے کرے گا، بعد میں کھلے طور سے کرے گا۔ اور یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو والدین ان برائیوں سے بچے رہتے ہیں نا، ان کے بچے بھی ان برائیوں سے بچے رہتے ہیں، ان برائیوں سے پاک ہے۔ جو سب چیزیں نہیں کھاتے ہیں، سب چیزوں سے دور رہتے ہیں، بچے بھی ان سے دور رہتے ہیں، اللہ بچا لیتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی بری صحبت اور سنگت کے اندر پڑ جائے۔ اسی طرح سے ایک تو عمل ہو، ایمان ہو گیا بچوں کے والدین کے بارے میں کہ ایمان درست ہوگا تو سکھائیں گے، وہ عقیدہ درست ہوگا تو سکھائیں گے وہ۔ نمبر 3، ایمان اور عمل کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے اتحاد کا۔ اتحاد کا بہت اہم بات ہے، یہ اتحاد دونوں میں ہونا ضروری ہے۔ ماں بولتی ہے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گی، باپ بولتا ہے جب بچے کو انجینئر بناؤں گی۔ اب کیا کرے؟ ماں بولتی ہے کچھ کروں گی، بچوں کو فلاں تعلیم دوں گی، اور باپ بولتا ہے فلاں تعلیم دلاؤں گا، تو دونوں کا اختلاف، دونوں کا جھگڑا۔ اب ماں باپ اگر بچوں کے سامنے لڑیں گے نا، تو بچے کے مزاج کے مطابق جس کی بات ہوگی بچہ اس طرف چلا جائے گا اور دوسرے کو دشمن سمجھے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ دوسرے کو دشمن سمجھے گا۔ وہ اگر انجینئر بننا چاہتا ہے، ماں بولتی ہے انجینئر بناؤں گی، اور باپ جو ہے ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، اور اس کا ذہن و مزاج، اس کی دلچسپی انجینئرنگ کی طرف ہے نا، تو باپ کو دشمن سمجھے گا۔ اور ماں بھی کبھی کبھی ورغلاتی ہے، تمہارا باپ تمہارا دشمن ہے، تمہارے مزاج کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، تمہارے سوچنے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا۔ تو یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ دونوں ایک ہی بات پیش کریں بچے کے سامنے۔ آپ کو کیا پڑھنا ہے، ایک ہی بات پیش کریں تعلیم سے متعلق، ایک ہی بات پیش کریں کالج سے متعلق، ہے نا، کون سی کالج میں پڑھنا ہے آپ کو، ایک ہی بات پیش کریں ٹیوشن کلاس سے متعلق، کون سی ٹیوشن کلاس میں آپ کو جانا ہے۔ اگر بچوں کے سامنے لڑیں گے نا، وہیں سے بچوں کا ذہن خراب ہو جائے گا، بچوں کے دماغ میں ماں باپ پھر بٹیں گے، کسی کو دوست بنا لیں گے، کسی کو دشمن بنا لیں گے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، آج والدین جو ہے اپنے بیڈ روم میں اس کو حل نہیں کرتے، بچوں کے سامنے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کے سامنے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر باپ بچوں کے سامنے ماں کو ذلیل کرتا ہے تو پھر اس ماں کی ویلو زیرو ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی عورت بچوں کے باپ کے سامنے شوہر کو ذلیل کرتی ہے تو باپ کی بھی زیرو ویلو ہو جاتی ہے، اس کی ویلو نہیں رہتی، پھر بچے منمانی کرتے ہیں، ان کے دل سے ماں باپ کا ڈر اور خوف نکل جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں تھیں۔ اسی طرح سے بچہ جب 2-3 سال کا ہو جائے اور تھوڑا تھوڑا بولنے لگے تو اسے کیا سکھلانا؟ اللہ اکبر، یا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، چھوٹا چھوٹا جملہ جب وہ بولنے لگے تو اس کو سکھاؤ۔ جیسے بہت سارے لوگ بچپن میں طوطا پالتے تو میں نے دیکھا، اس کو بھی سکھاتے تھے اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کتنے طوطے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سکھانے والے سکھا دیتے ہیں۔ تو بچوں کو ایسے چھوٹے چھوٹے کلمات، اللہ کی عظمت کے، اللہ کی بڑائی کے، کبریائی کے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اگر یہ کچھ نہ کہہ سکے تو اللہ بھی کہلو اسے، اللہ اللہ، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور ایک لفظ اللہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، بہت سارے لوگ دیہات میں جوڑ دیتے ہیں، اللہ میاں، اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے، بالکل غلط بات۔ اللہ تعالی ہے، اللہ تعالی، اللہ عز و جل ہے، اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بچپن کے عادی ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں لوگ زیادہ بولتے تھے، اب تو کم کر دیا لوگوں نے، ورنہ اللہ میاں پانی برساؤ، اللہ میاں یہ کر دو، اللہ میاں وہ کر دو،
तो ये जुमला सही नहीं है। तो अल्लाह का नाम बार बार उनके सामने ले तो उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी। 4 से 5 साल के दरमियान कहें कि अल्लाह एक है, अल्लाह देखता है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह रोजी देता है, अल्लाह हमारी दुआओं को सुनता है। ऐसे बहुत सारे बच्चों का अकीदा बहुत मजबूत हो जाता है। जब कोई भी माँ बीमार होती है, अब्बा बीमार होते हैं या कोई खाला बीमार हो जाती है ना, कितने बच्चों को देखा होगा आपने दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारी अम्मी को अच्छा कर दे, हैं? अल्लाह हमारी दादी को अच्छा कर दे, अल्लाह हमारे अब्बा बीमार उनको अच्छा कर दे। ये कौन सिखाता है? माँ सिखाती है। घर में बाप सिखाता है तो उसको मालूम पड़ता है ना, शिफा देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की जात है, परेशानियों को दूर करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की जात है। और जब बच्चा 6-7 साल का हो जाए तो उस पर अल्लाह पर ईमान लाने के बारे में थोड़ी तफसील बताएं। अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरी पहर में आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता। ये सारी अकीदे अल्लाह के बारे में थोड़े थोड़े करके तफसील के साथ बताते जाएं, फिर उसकी बुनियाद मजबूत होती चली जाएगी। अल्लाह के बारे में उसकी मारिफत बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है? फरिश्ते क्या हैं? कितने ताकतवर हैं? फरिश्ते किस तरह अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हैं? फरिश्ते गुनाह नहीं करते, नाफरमानी नहीं करते, हम जहाँ कहीं भी रहे हमारी नेकियां बुराइयां लिखते रहते हैं। ये सारी चीजें फरिश्तों के बारे में। इसी तरह से अल्लाह की किताबों के बारे में कि बहुत सारी किताबें आई और बहुत सारी किताबों में लोगों ने तब्दीली कर दी, लेकिन कुरान में कोई तब्दीली नहीं कर सकते। ये सारी तफसीलात बताएं। और जब बच्चा 7 से 10 साल की उम्र तक हो जाए तो फिर तौहीद, रिसालत और क़यामत वगैरह उनको थोड़ा सा दलीलों से बताएं। क़यामत आएगी, इसकी दलील कुरान में क्या है? इज़ा वक़अतिल वाक़िया, है ना। इसी तरह तौहीद है, इसका मतलब क्या होता है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरह से उनको सिखाएं, छोटी छोटी आयतें जो उनके पास हैं। ये इंसानी जिंदगी का मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐसी छोटी छोटी आयतें बहुत सारी हैं जो अकीदा सिखाती हैं। तो छोटी छोटी आयतों को और हदीसों को याद कराएं। इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, जब मांगना है तो अल्लाह से मांगो। व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह। और जब 10 साल के या उससे बड़े हो जाएं तो और तफसीली किताबें उनको पढ़ाएं, अकीदे के मुतालिक जो उलमा के हवाले कर दें। ये किसी पढ़े जो है ये अकीदे से मुतालिक जो ज्यादा मालूमात रखते हो उनके पास भेजें। इसी तरह से एक तरीका है रोजमर्रा की जिंदगी से फायदा उठाते हुए उनको अकीदा सिखाना। एक पॉइंट है, रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है ना, उसमें मौके तलाश करते रहना, मौके तलाश करते रहना। कहाँ हम कब क्या सिखा दें बच्चे को, क्या हम सिखा दें। मिसाल के तौर से हम किसी जो है छत पे लेटे हुए हैं, छत पे लेटे हुए हैं, अंधेरी रात है, उसमें सितारे झिलमिला रहे हैं, नीलगू आसमान बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है। बच्चे से पूछें, बेटे ये आसमान किसने बनाया है? कितना खूबसूरत आसमान है, किसने बनाया? कोई बना कैसे सकता है? कोई आसमान तक पहुंच ही नहीं सकता। जब कोई पहुंच ही नहीं सकता तो कैसे बना सकता है? और जब कोई नहीं बनाने वाला तो बनाने वाला कौन होगा? अल्लाह होगा, अल्लाह ने बनाया होगा। उसमें सितारे जो चमक रहे हैं कितनी खूबसूरती के साथ नजर आते हैं। हम लोग बचपन में किताब पढ़ते थे ना, हमारी किताब एक उर्दू सिखाने वाली किताब थी, अम्मी ये जो आकाश बिखरे सितारे हैं, एक पूरी नज्म थी उसपे। तो इस तरह से बहुत सारी नज्मों में तौहीद की बातें की जाती हैं, तो नज्में भी सिखाना चाहिए इस तरह की। तो बहरहाल आसमान बच्चा देखता है रात की तारीकी में, तो सितारे क्या है, किसने बनाया? आसमान क्या है, किसने बनाया? कितना खूबसूरत बनाया। और हम लोग जब हमारी पोथी बराबर पढ़ते थे उसमें एक छोटी सी कविता थी, नज्म थी छोटी सी। एक महल है हमने देखा, गौर से सुनिएगा, एक महल है हमने देखा, उसमें खंबा और न पाया, उसमें खंबा और न पाया, उसमें किवाड़ और न खिड़की, उसके ऊपर चमके मोती, उसमें रहता ऐसा राजा, प्रजा जिसकी सारी दुनिया, कहाँ महल है कौन है राजा, जो बतलाए खाए खाजा। तो किसी शायर ने बच्चों की जहन के मुताबिक इसको तरतीब दिया है कि एक महल है हमने देखा, उसमें खंबा नहीं, अल्लाह ने कहा बगैर सुतून के आसमान खड़ा है, उसमें कोई पाया नहीं है। तो ये सारी तफसीलात शेर के अंदर बयान की शायर ने। तो इस तरह से आसमान के जरिए बच्चों को अल्लाह की मारिफत दी जाए। आसमान दिखा करके चांद देखे बच्चा तो पूछे चांद देखो अल्लाह ने कैसे बनाया। जिधर भी हम जाते, बच्चे कहते हैं ना हम जिधर भी जाते हैं चांद हमारे साथ जाता है, क्योंकि चांद तो ऊपर में है ना। हम कितने भी किलोमीटर का सफर किए चांद ऐसे दिखाई देता हमको। ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी, क्या है मेरे सहाबा, तुम अल्लाह को ऐसे देखोगे जैसे चांद को देखते हो। चांद को देखने में कोई भीड़ नजर आती है कि मुंडी उठानी पड़े, दौड़ना पड़े, है ऊपर चढ़ना पड़े? नहीं, आपको नजर आता है। मैदान में चले जाओ, खुले मैदान में, चांद आपके साथ चलता रहेगा, इधर जाओगे आपको नजर आएगा। तो ये चांद इतनी दूर से नजर आता है लोगों को, किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। बारिश अगर नाजिल ना हो तो जमीन में जो है फसाद पैदा हो जाता है, फसलें सूख जाती हैं। लोग अभी यूपी वगैरह में बारिश के लिए तरस रहे हैं, खेतियों की बर्बाद हो रही है। धान की फसल बगैर बारिश की कैसे होगी? तो बारिश बरसाने वाला अल्लाह है। तो इस तरह से मौके हासिल करके कहीं कोई फूल नजर आए,
फूल हाथ में लेकर बताओ बच्चे ये फूल किसने बनाया है, खुशबू किसने इसमें डाली है, ये फूल के अलग अलग कलर किसने बनाए हैं, ये फूल उगाने वाला कौन है, ये सारी तफसीलात। इसी तरह से सवाल जवाब की शक्ल में अकीदा सिखाएं, बच्चों से सवाल करें, और आप बच्चों से सवाल करेंगे ना, उससे पहले बच्चा आपसे सवाल करेगा। एक उम्र होती है, ये बात मेरी मानिए, एक उम्र होती है बच्चे की, 2-3 साल का जो बच्चा होता है ना, हर चीज के बारे में पूछता है। अब भाई ये क्या है, अब भाई ये क्या है, कहीं भी गार्डन वगैरह में जाओ तो पूछता है वो। तो उसके पूछने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसके सवालों को दिलचस्पी से लेना चाहिए और उसको बताना चाहिए। वही वक्त होता है जब वो अल्लाह को पहचानने की कोशिश करता है, ये क्या है, ये क्या है, ये किसमें, इसमें क्या चीज है, इसको किस लिए बनाया गया है ना, ये सारे सवाल तो करता है। तो जब वो सवाल करे तो उनका जवाब दो, और खुद भी सवाल करो उनसे। तो खुद सवाल करोगे तो भी सवालों का जवाब मांगेगा। इसी तरह से बच्चों को अकीदा सिखाने का एक तरीका ये है कि दुआओं के जरिया बच्चों को अकीदा सिखाया जाए। दुआ, जो हम दुआएं पढ़ते हैं छोटी छोटी, सारी दुआओं में अकीदा भरा हुआ है। और हमारे शेख है अब्दुल वारिस मदनी हफिज़हुल्लाह, जो अभी साउथ में रहते हैं, उन्होंने सुबह शाम के जो अज़कार है ना, उनको जमा करके पूरा एक अकीदे पे किताब लिख दी। जो भी दुआएं हैं, सब दुआओं के अंदर जो अकीदे हैं, सब एक एक दो दो करके बयान किया है, फिर उसकी तशरीह की, उसकी वजाहत की है, उसका पढ़ने का तरीका बताया। तो सारी दुआओं में जो है सब अकीदे भरे हुए हैं। मिसाल के तौर से सोने के टाइम बच्चा आपके साथ लेटा हुआ है और सोने जा रहा है, और छोटे छोटे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ याद है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। बच्चे को आखिरत बताइए, मौत के बारे में क्या होगा, मौत कैसे आएगी बताइए उनको। तर्जुमा पूछेगा बच्चा, इसका तर्जुमा क्या होता है आप बताइए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह मैं तेरे नाम से जिंदा होता हूँ, तेरे नाम से मरता हूँ। बच्चा पूछेगा हम मरते तो नहीं है, हम तो दोबारा उठ जाते हैं सुबह में। तो उनको बताइए मरने से मुराद नींद है, जिंदगी से मुराद बेदारी है। मरने से मुराद नींद है और जिंदगी से मुराद बेदारी है। वरना कितने लोग रात में सो गए, सुबह में दरवाजा नहीं खोल रहे, होता है कि नहीं होता है? कितने लोगों की मौत आ जाती है, और कुरान में अल्लाह ने तस्करा भी किया है कि जिसकी मौत साबित हो जाती है वो रात में ही मर जाता है, सुबह उसकी आंख नहीं खुलती। इसीलिए जब सुबह उठते हैं तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। हर तरह की तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मरने के बाद जिंदा किया। भी क्या पता हम अगर सोए हैं, अगर अल्लाह ना उठाए तो उठ पाएंगे? नहीं उठ पाएंगे। अल्लाह उठा रहा है, एक एक दिन अल्लाह हमको दे रहा है। वरना कितने लोग हैं जो रात में सोते हैं, सुबह दरवाजा तोड़ना पड़ता है। जवान भी, बूढ़े भी, तंदुरुस्त भी, बीमार भी, सबके साथ ऐसा होता है। तो बच्चों को बताएं कि हम अभी उठे हैं तो हम ये दुआ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर, या इलैका नुशूर। अल्लाह हर तरह की तारीफ तेरे लिए है कि तूने मुझे सोने के बाद बेदार किया, मरने के बाद जिंदा किया नहीं, सोने के बाद बेदार किया, और तेरी तरफ हम सबको जमा होना और हिसाब किताब देना है। इसी तरह से एक छोटी सी दुआ है टॉयलेट में जाने की, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ नापाक जिनों और नापाक चुड़ैलों से, नापाक जिनों और जिन्नियों से, नापाक चुड़ैलों से, जो जिनों में जो है मादा होती है, जिसको मोनस बोलते हैं, तो चुड़ैलों भी कह सकते हैं उसको, जिन्नियों भी कह सकते हैं। तो ये दुआ जब बच्चों को सिखाएं तो तर्जुमा बताएं बच्चों को, इसका ये मतलब होता है। बच्चा पूछेगा जिन क्या होता है, पूछेगा ना, जब आप तर्जुमा बताओगे कि हम जो है अल्लाह तुझसे पनाह तलब करते हैं इनसे, इनके शर से बचने के लिए, नापाक जिनों और नापाक जिन्नियों के शर से बचने के लिए, तो आप बताइए कि गंदी जगहों पे ये लोग रहते हैं, और टॉयलेट का है गंदी जगह। तो गंदी जगह में जब ये रहते हैं और आप गंदी जगह में दाखिल हो रहे हो, ये दुआ पढ़ोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये दुआ पढ़ के जब बैठोगे अंदर टॉयलेट में, तो शैतान कोई तकलीफ आपको नहीं पहुंचा पाएगा, जिन्नात कोई तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। तो उनका अकीदा मजबूत हो जाएगा कि हाँ, जिन्नात और शैतान को अल्लाह ने पैदा किया है, शरीर है, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो दुआ बताई गई है वो दुआ पढ़ेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। ये ताकत है, ये कुव्वत अल्लाह ने दुआ में रखी है कि आदमी दुआ पढ़ करके निकलता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। इसी तरह से हम जब घर से निकलते हैं तो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। बच्चों को बताएं कि हम घर से निकल रहे हैं तो हम जो दुआ पढ़ रहे हैं उसका माना होता है कि अल्लाह तेरे नाम से निकलते हैं और तुझ पर भरोसा करके निकलते हैं। तू ही जो है नेकियों की तौफीक देने वाला है, नेकियों की ताकत देने वाला है, बुराइयों से बचने की कुव्वत देने वाला है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और हम सही सालिम जैसे निकल रहे हैं, तू ही सही सालिम वापस लौटाने वाला है। वरना लोग निकलते हैं 2 घंटे के बाद एक्सीडेंट की खबर आ जाती है कि नहीं आती? ट्रेन का हादसा हो गया, कार का हादसा हो गया, बाइक का हादसा हो गया। घर से निकला आदमी अच्छा खासा तंदुरुस्त,
اور شام ہوتے ہی وہ قبر تک پہنچ گیا. شام ہوتے ہوتے ایسے حادثات ہو جاتے. تو بچوں کو اس طرح سے دعائیں جو سکھاتے ہیں نا, دعاؤں کا مختصر ترجمہ, اس کا معنی مطلب آپ خود بھی یاد کریں اور بچوں کو سکھائیں. نماز کی جو دعائیں ہیں ان کا معنی مطلب سکھائیں. اسی طرح سے ایک پوائنٹ ہے کہ بچوں کو نماز کے ذریعے عقیدہ سکھائیں. نماز تو پورا عقیدے سے بھری ہوئی عبادت. نماز پوری عقیدے سے بھری ہوئی عبادت ہے. پہلی جو ثنا ہم پڑھتے ہیں, اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما جیسے تو نے پورب اور پچھم کے درمیان دوری پیدا کی ہے. تو یہاں آدمی کس سے دعا مانگ رہا؟ اللہ سے دعا مانگ رہا, گناہوں سے پاک کرنے کے لیے نا. نماز انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے, انسان کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے, چہرے پہ روشنی آ جاتی ہے, چہرے پرنور ہو جاتے ہیں. تو نماز کے ذریعے ان کو جو ہے توحید سکھائی جائے, نماز کا مقصد بتایا جائے کہ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, ابا کے ڈر کے لیے دیر سے نہیں پڑھتے ہیں. نماز امی کے ڈر سے نہیں پڑھنا, ابا کے ڈر سے نہیں پڑھنا, استاد کی چھڑی کے ڈر سے نہیں پڑھنا, اللہ کے لیے پڑھنا ہوتا ہے. نماز پڑھو گے تو قبر میں تم کو اللہ کی طرف سے جنت کا بستر بچھا دیا جائے, جنت کی کھڑکی کھول دی جائے. نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا, تمہاری زندگی میں برکت دے گا, تمہیں عزت عطا فرمائے گا. یہ ساری چیزیں بچوں کو بتائی جائیں. اور اسی طرح سے بچے جب اذان سنتے ہیں نا تو اذان میں بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے. بہت سارے نقل بھی کرتے بچے, نماز کی اور اذان کی نقل کرتے ہیں نا, تو ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے. کبھی کبھار ایسا واقعہ ہوتا ہے نا, مسجد میں بچہ گیا, امام صاحب الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں, بچہ بھی پڑھ رہا الحمدللہ رب العالمین, ہے نا, امام صاحب پڑھ رہے ہیں الرحمن الرحیم, بچہ بھی پڑھ, اس کو ڈانٹنا نہیں, اس کو سمجھانا چاہیے, بیٹا پڑھو لیکن آہستہ پڑھو, تم کو یاد ہے اچھا ہے, وہ اس کی حوصلہ افزائی کرو کہ بچے کو یاد ہے کوئی بھی سورہ ناس, سورہ فلق, اخلاص یاد ہے اس کو. امام صاحب کے پیچھے وہ پڑھ رہا ہے بلند آواز سے, تو اس کو مارو پیٹو نہ, بلکہ اس کو طریقہ بتاؤ کہ اس کو دھیمے سے پڑھنا بیٹا. امام صاحب کے پیچھے ہمیں دھیمے سے پڑھنا ہے, ایسا پڑھنا ہے. پھر اس کے معنی اور مطلب پر جو ہے بچوں کو لے کے جائیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہوتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ ساری جو ہے نماز میں دعائیں ہیں. اور اذان میں جو کلمات ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے نا, اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, لا حول ولا قوت, یہ بہت اہم نکتہ ہے. بچے اگر سوال کبھی کریں کہ جب ہم اذان سنتے ہیں مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, تو ہم کیوں کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ؟ یہ خود سمجھیں اور بچوں کو سمجھائیں. کیونکہ مؤذن کیا بولتا ہے, آؤ نماز کی طرف, تو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, اے اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے بغیر, اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر ہم کوئی عبادت ادا نہیں کر سکتے. اللہ کی دی ہوئی طاقت اور توفیق کے بغیر, اور نہ اس کی توفیق اور قوت کے بغیر ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر اللہ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق دے دینا تو شیطان ہمیں ورغلا نہیں سکتا. یہ مطلب ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. بڑی طاقت ہے اس کلمے کے اندر, اس کلمے میں بڑی طاقت ہے, کیونکہ اس میں انسان اس میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کی قدرت کا, اس کی طاقت کا اعتراف کرتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح سے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ نیک اعمال سے عقیدے کی وضاحت کریں. بچہ روزہ رکھتا ہے بچہ, تو اس کو پوچھیں روزہ کیوں رکھتے ہو, ہم سب نے روزہ کیوں رکھا, ہمارے روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی سوئیاں کھا لے عید کے دن, یہ افطاری میں اچھا اچھا کھانا کھا لے, نہیں. روزہ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے نا, روزہ کا مقصد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے, روزہ کا مقصد نافرمانی نہیں کرنا, روزہ کا مقصد جھوٹ نہیں بولنا. یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھائیے کہ روزہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتے ہیں, نماز ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. اسی طرح سے ایک پوائنٹ ہے, بچے کو انعام اور تعریف کے ذریعے عقیدہ سکھانا, اس کو انعام دیا جائے. جیسے میں نے کہا, اگر بچہ کوئی دعا مانگتا ہے, اللہ ہماری ابا کو اچھا کر دے, ہماری امی کو اچھا کر دے, بیمار ہیں, تو اس کو سینے سے لگا لینا چاہیے. سینے سے لگا کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں اور اس کو شاباشی دیں, میرے بیٹے کتنے اچھے ہو, تم اللہ کو پہچانتے ہو, اللہ کو جانتے ہو. اللہ کی قسم اگر بچہ آپ کی زندگی میں اللہ کو پہچانتا ہے, مرنے کے بعد آپ کے حق میں دعا کرے گا, جنت میں آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی روایت میں بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں ایک شخص کو داخل کیا جائے گا, اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے.
یہاں تک کہ وہ پوچھے گا اللہ میں نے دنیا میں اتنی نیکیاں تو نہیں کی تھی، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا تو نے نیکیاں تو کم کی تھی، لیکن تیری وفات کے بعد تیرا بیٹا دنیا میں 60 سال زندہ رہا، 70 سال زندہ رہا، جب اپنے لیے دعا مانگتا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہیں یہ دعا بھی مانگتا تھا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کا بیٹا 60 سال رہا، آپ 40 سال کے بعد چلے گئے دنیا سے، 60 سال تک دعا مانگتا رہ گیا وہ، تو کیا اس کی دعا رائے گا چلی جائے گی؟ جیسے باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے نا، ایسے اللہ تعالیٰ بیٹوں کی دعاؤں کو باپ کے حق میں قبول کرتا ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت۔ تو ایسے بچوں کو آپ عقیدہ سکھائیے، اور جب عقیدہ ان کا درست ہو، عقیدے کے بارے میں کوئی اچھی بات بولیں یا کہیں یا کہیں سیکھ کر آئے تو ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کو انعام دیا جائے تو بچہ خوش ہو جائے گا۔ آج ہم تو صرف انگریزی بولنے پر انعام دیتے ہیں اس کو، واٹ از یور نیم، مے آئی کم ان سر، اس طرح سے جو الفاظ ہوتے ہیں انگریزی کے چھوٹے چھوٹے جملے، اس پر انعام دیا جاتا ہے۔ لیکن بچہ اگر بولے ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اللہ ہم کو جنت دے گا، یہ ساری باتیں بچہ کرتا ہے نا۔ اگر اس طرح بچے کر رہے، اس طرح کی باتیں کریں بچے، تو ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے نا۔ حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو آپ کا بچہ بگڑ جائے گا، وہ سوچے گا کہ ابا جو ہے انگریزی بولنے پر تو خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی بات کرنے پر ناراض ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں یہ سب کیا بکواس کر رہا ہے، اللہ کے بارے میں بار بار سوال کر رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، کیونکہ بچے کو جب آپ نیکی کے کاموں پر حوصلہ دیں گے وہ نیک بنتا چلا جائے گا۔ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، ابن عباس جو چھوٹے سے بچے تھے انہوں نے پانی رکھ دیا بغیر کسی کے کہے ہوئے، بغیر کسی کے کہے ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے جو ٹوائلٹ کے پاس جو ہے بیت الخلاء کے پاس پانی رکھا، آپ فارغ ہو کر باہر نکلے تو آپ نے اس پانی سے وضو کیا، آپ نے پانی سے وضو کیا اور پوچھا اسے کس نے رکھا ہے؟ تو کہا اس بچے نے رکھا جس کا نام عبداللہ بن عباس ہے۔ اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ اللہ کے پیغمبر کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ کائنات کے سب سے بڑے مفسر بن گئے۔ مفسر ابن عباس قرآن کے سب سے بڑے مفسر وہی ہے، قرآن کی تفسیروں میں سب سے زیادہ انہی کا قول ملتا ہے نا۔ تو یہ دعا کس نے دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا وہ میرے بچے نے بڑا اچھا کام کیا اور اس کو دعا دیا، تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک پوائنٹ ہے کہ ہم بچوں کو نبیوں، صحابہ اور صحابیات کے واقعات سنائیں۔ آج لوگ جو ہے بھوت کی کہانی سناتے ہیں، جو ہے اسی طرح سے کامیڈیاں بچوں کو دکھاتے ہیں، سیریل مائیں دکھاتی ہیں بچوں کو، تو بچوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ جو بچہ دیکھے گا گیم میں ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں نا جو قرآن کے خلاف ہوتی ہیں، حدیث کے خلاف ہوتی ہیں، شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ گیم میں جو بری چیز ہے میں بتاؤں آپ کو، گیم میں سب سے زیادہ بچوں کو بے رحمی سکھائی جاتی ہے۔ انسان جو بے رحم ہو گیا نا اس کا اخلاق درست رہے گا، جس کے اندر سے رحم نکل گیا اس کے اندر کوئی خیر باتی نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واقع ہے، جس کے اندر سے رحم نکل گیا اس کے اندر کوئی خیر باتی نہیں رہے گی۔ اور آپ گیم دیکھیں گے بالکل ایسے ہی، ہمیشہ وہ شوٹ کرنے والا ہی گیم ان کو پسند آتا ہے۔ شوٹ کرنے والا دیکھیے کبھی بچوں کا گیم کیا ہوتا ہے، مارنے والا، شوٹ کرنے والا، اس کو مارو اس کو مارو، اور کئی کئی گیم باقاعدہ موبائل باہر جو جوائنٹ رہتے ہیں اور ان کا الگ الگ آئی ڈی سے کے ساتھ کھیلتے ہیں بچے۔ وہ شوٹ کرنے والا جو ایک مزاج ہے نا، اس سے ذہن و دماغ کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے، بے رحمی پیدا ہوتی ہے، کسی کو بھی مار دیں گے، کچھ بھی کر سکتے وہ، ان کے دل سے رحم نکل چکا ہے، کسی کے ساتھ محبت سے نہیں پیش آنا، بس مارو اس کو، مارو بس مارو، یہی سیکھتے ہیں۔ اور یہی سیکھ کر کے بعد میں ان کا مزاج غصے والا ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن ان کے ذہن میں آئے گا، کوئی بات بولو گے غصے ہو جائے گے، بہت زیادہ ٹینشن میں لے کر کے اور کوئی نہ کوئی غلط حرکت کریں گے۔ تو نبیوں کے اور قصے، صحابہ کے قصے، پہلے کی دادیاں سناتی تھی۔ پہلے کی عورتوں میں اتنا علم نہیں تھا، اتنا زیادہ معلومات نہیں تھی، اتنی زیادہ عالمہ اور فاضلہ اور قاریہ اور اس طرح محدثہ پہلے کی عورتیں نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن جو باتیں سیکھتی تھی اس پر عمل کرتی ہے نا۔ پہلے کی جو عورتیں، خواتین بزرگ ہوا کرتی تھیں تو ان کو یوسف علیہ السلام کی کہانی یاد ہوتی تھی، یونس علیہ السلام کی قصے یاد ہوتے تھے، اسی طرح سے مریم علیہ السلام کا واقعہ یاد ہوتا تھا، وہ سب سناتی تھی اور بچے وہی سن کر کے نیک بن جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے واقعات، نبیوں کے واقعات، اسی طرح سے فرشتوں کے بارے میں جو معلومات ہے وہ سب بتاتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں آج مفقود ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہمیں اس کو زندہ کرنا چاہیے، زندہ کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں سیرت کی کتاب رکھو، اپنے گھر میں تفسیر کی کتاب رکھو، اور نبیوں کے واقعات پر بہت ساری کتابیں الحمدللہ ہر زبان میں مل جائیں گی آپ کو۔ پیغمبروں کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، تو نبیوں کے، صحابہ کے چھوٹے چھوٹے قصے واقعات بچوں کو سناؤ۔ لیکن آج جب ماں خود موبائل لے کر سو رہی ہے تو بچوں کو کیا سکھائے گی؟ باپ خود موبائل لے کر سو رہا ہے، اس کو موبائل سے فرصت نہیں تو کیا سکھائے گا؟
موبائل یہ بہت بڑا فتنہ ہے، حالانکہ اس میں خیر بھی ہے۔ اسی موبائل سے بچوں کو قرآن سنا سکتے ہو، اسی موبائل سے بچوں کو دین کی بات سنا سکتے ہو، ہے نا۔ اسی موبائل سے بچوں کو اچھے کارٹون بھی بہت سارے اسلامک میں رہتے ہیں، وہ دکھا سکتے ہو، بچہ اچھے اخلاق اور عادات کا پیکر بن جائے۔ تو جیسا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، بتوں کو کیسے توڑتے ہیں، پھر ان کو آگ میں کیسے ڈالا جاتا ہے، پھر اللہ کیسے بچا لیتا ہے۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں بچوں کے بارے میں، مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے، پھر کیسے وہاں پریشان ہوئے اور اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے دعا سن لی۔ اسی طرح موسیٰ اور فرعون کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح سے بنی اسرائیل کو فرعون نے چاہا کہ ڈبو کر مار ڈالیں گے اس کو جو ہے بحر کلثوم کے اندر، اور اللہ نے اسی کو ڈبو دیا، ان لوگوں کو بچا دیا، اللہ نے راستہ بنا دیا ان لوگوں کے لیے، اور جب بیچوں بیچ میں پہنچا تو ڈبو دیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اگر بھائی ظالم ہو تو ان کے ساتھ کیسا اخلاق ہونا چاہیے، بدتمیزی کرنے والے بھائی ہو تو ان کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ اور اگر کئی بچے ہوں اور وہ شرارت کر رہے ہوں تو یعقوب علیہ السلام کی سیرت پڑھی کہ کیسے ڈیل کیا انہوں نے بچوں کو، کس طرح بچوں کو ڈیل کیا، تمام بچوں کو، تمام اپنے جو اولاد تھی یوسف علیہ السلام کے علاوہ دوسری جو اولاد تھی ان سب کے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے، ان کی اصلاح کے لیے کوشش کی۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ بہت ہی اہم ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے میں ایک بار اور کہوں گا کہ جو بات بچپن میں بچے کے اندر دیکھیں غلط ہے تو اس کو ٹوک دیں، بچے کو ٹوک دیں۔ ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ یا حسن رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ صدقے کا کھجور انہوں نے منہ میں ڈالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھوک 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 دو اس کو، بچپن میں ہی آپ نے اس کو منع کیا۔ ایک عمر بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن سلمان رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے، کھانا کھا رہے تھے، ہاتھ ایسے گھما رہے تھے، آپ نے کہا ہاتھ ایسے مت گھماؤ، بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ، اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، اور ہاتھ کو ایسے ایسے برتن میں نہ گھماؤ۔ تو بچپن میں ہی تعلیم ہونی چاہیے، ورنہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ تو بچہ ہے بعد میں سیکھ جائے گا، تو بعد میں کب سیکھے گا؟ کوئی اس کو سکھانے والا ملے گا تبھی تو سیکھے گا۔ ابھی ایک مختصر میں 2-3 منٹ کے اندر ایک ہے گھر کا مختصر مکتب، ایک سسٹم میں نے ایک بنایا ہے کہ گھر میں ایک مکتب ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور سے آپ روزانہ یا ہفتے میں 2-3 دن فکس کر لیں، 2-3 دن بچوں کو عقیدہ سکھانے کے لیے فکس کر لیں، فجر کی نماز بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 10-15 منٹ کے لیے، 10-15 منٹ کے لیے، اور اس میں آپ طے کر لیں آج ہم اللہ کے بارے میں کچھ عقیدہ سیکھیں گے، ہے نا، کل ہم اللہ کے نبیوں کے بارے میں کچھ عقیدہ سیکھیں گے، پرسوں ہم اللہ کے فرشتوں کے بارے میں کچھ عقیدہ سیکھیں گے۔ ایسی کتابیں رکھیں، آپ جس زبان میں آپ کو آتا ہو پڑھنا، آپ اس طرح سے بچوں کے سامنے اس طرح کی تعلیم شروع کریں، سوال و جواب کی شکل میں، یا آج ہم کچھ دعائیں سیکھیں گے، آج ہم اسلامی آداب کچھ سیکھیں گے، ایسے فکس کر لیں، الگ الگ دنوں میں 5-10-15 منٹ کا جو وقفہ رکھیں، اس میں بچوں کو سوالوں کا جواب جب یاد ہو جائے تو انہیں انعام دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اسی طرح سے جو ہے کسی دن جو ہے نبی کی سیرت اور صحابہ کی سیرت اس کے اندر بیان کریں، اور کسی دن بچوں نے جو کچھ سیکھا ہے ان کو سامنے کھڑے ہو کر بولنے کے لیے، جیسے انجمن ہوتی ہے نا، انجمن پروگرام بچوں کا ہوتا ہے، ہاں چلو بیٹے بہت اچھے ہو، تم سناؤ کیا یاد کیا تم نے، تم کو کیا کیا آتا ہے، وہ کھڑے ہو کر سنائے گا، آپ اس کو انعام دیجیے، اس کو گفٹ دیجیے، تو اس طرح سے بچہ سیکھے گا۔ یا اسی طرح سے کسی دن بچوں سے پوچھا جائے درود کسے بولتے ہیں، نبی پر درود بھیجنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، نبی کی محبت ہم کیوں کریں گے، نبی سے محبت، نبی کی محبت کرنے سے کیا فائدہ ملے گا، آپ کی اطاعت کرنے سے کیا فائدہ ملے گا۔ اسی طرح سے کسی دن ہم بچوں سے نظمیں سنیں، نظمیں، اسلامی نظمیں سننا اور سنانا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے عقیدہ درست ہوتا ہے۔ میں نے ابھی جو حمد پڑھی نا، بہت بہترین حمد ہے، اور اس کو رائج کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج شرک اور بدعت والی نظمیں بہت عام ہو چکی ہیں۔ جب بھی کسی استاد کو اہل حدیث جو علماء ہے جو مکتب میں پڑھاتے بہت سارے لوگ مجبوراً ان کو بھی اسی یوٹیوب کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ بچے کو نظم سنانا، اسکول کی انجمن ہونے والی ہے، مدرسے کی انجمن ہونے والی ہے، اب وہ نظم سنانے سکھانے کے لیے کیا کریں گے، یوٹیوب میں سرچ کریں گے۔ آج ذہن بنا ہوا کتنے لاکھ لوگوں نے سنا وہ نکال لو، کتنے کروڑ لوگوں نے دیکھا وہ نکال لو، لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ دیکھنا جس چیز کو ہم نکال رہے ہیں اس میں کتنا جو ہے عقیدہ کی خرابی ہے، اس میں جو باطل روایتیں اس کا ترجمہ ہے۔ تو الحمدللہ میں نے اس کے لیے کوشش کیا ہے، ہمارے یہاں سے جو اہل سنہ میگزین نکلتی ہے اس میں نے کوشش کیا کہ ہر میگزین میں ایک نظم انشاءاللہ میں ڈالتا رہوں گا، ایک نظم ہر میگزین میں ہر مہینے، تاکہ لوگ اس کے ذریعہ اچھی نظمیں تک پہنچ سکیں، اچھی نظموں کو حاصل کر سکیں۔ تو اس طرح سے کسی دن بچوں سے یہ کہیں کہ جو ہے آج ہم عہد کرتے ہیں کہ جو فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک پابندی سے پڑھے گا اس کو ہم یہ انعام دیں گے، فجر سے عشاء تک جماعت کے ساتھ بچوں کو کہیں انعام ملے گا، ایسا ملے گا، یا جو آدمی 2-3 پیج قرآن آج پڑھ لے جائے گا صبح سے شام تک یا ایک بیٹھک میں تو اس کو انعام دیا جائے گا۔ اس طرح سے
जो है एक घर के अंदर एक माहौल बनाया जाए, घर का माहौल एक दीनी माहौल बनाया जाए, और इसमें माँ बाप का दोनों का सपोर्ट जरूरी है। माँ बाप को टाइम देना पड़ेगा, माँ और बाप वक्त देंगे तो ये मदरसा घर में बन सकता है। इसमें कोई किताब वगैरह पढ़ाने की जरूरत नहीं, बस ऐसे लोगों को बैठे बच्चों को लेकर के और सवाल जवाब करें और कुछ किताब अपनी जो है रहनुमाई के लिए अपने पास रखें और उससे कहें आज हम ये सीखेंगे, आज हम ये सीखेंगे। और अगर इतना भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अल्लाह हमें इतनी तौफीक दे दे कि फज्र की नमाज के बाद कम से कम 10 मिनट 10-12 आयतों की तिलावत और तर्जुमा सुन लिया करें। इससे भी हमारा अकीदा दुरुस्त हो जाएगा इंशाअल्लाह, है ना। 10-15 मिनट का वक्फा निकाले, फज्र की नमाज के बाद आप जाते हैं, नाश्ता तैयार होने से पहले पहले 10 मिनट 15 मिनट ऐसी ऑडियो आपको मिलेगी कि कुरान की आयतें भी आ रही है और तर्जुमा भी आ रहा है। तो 10-15 मिनट का टाइम रोजाना रखें और सब लोग बैठे कि भाई सबको कुरान सुनना है। 10 मिनट तक कोई आदमी बात नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं, जो कुरान की आयतें आएंगी हम उसको सुनेंगे, जो तर्जुमा है उसको भी सुनेंगे और उसको हम याद रखेंगे। फिर दूसरे दिन फिर अगली आयतें और अगली जो है कुछ जो है सूरतें अपने मोबाइल में लगा करके और आवाज के जरिए साउंड वगैरह रखें अपना, और एक माहौल बनाए जो दीनी माहौल जैसे होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में इस्लामी अकायद को समझने और इस्लामी अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अपने बच्चों को इस्लामी अकीदे की सही तालीम देने की तौफीक अता फरमा। तूने खुद फरमाया कि ईमान वालों अपने आप को और अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। हम जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहल अयाल को रब्बे करीम उसी वक्त बचा सकते हैं जब हम अकीदा सही करेंगे, ईमान सही करेंगे, शिर्क से, कुफ्र से और इसी तरह से निफाक से अपने आप को बचाएंगे, बिदअतों से अपने आप को बचाएंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा और इस तरह के मौज़ूआत पर और इस तरह की जो मजलिसों को इस तरह की अहम बातों पर जो मुश्तमिल हो, अल्लाह हमें बार बार मुनक़िद करने की तौफीक अता फरमा। हम सबको अपने फजल और रहमत से तो इस्लाम पर साबित कदम रखने की तौफीक अता फरमा और ईमान के साथ मौत नसीब फरमा। आमीन। वस्सलामुअलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।